پاکستانی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ فوجی طالع آزماؤں نے ہی منتخب وزراء اعظم کو بندوق کی نوک پر اقتدار سے بے دخل نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سویلین حکمران جرنیلوں سے زیادہ تگڑے ہوتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں ایک ایسا آرمی چیف بھی گزرا ہے جس سے ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کرنے کے الزام میں بندوق کی نوک پر استعفیٰ لیا تھا۔ یہ جنرل گل حسن تھے جو کہ فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے بعد یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف میں بدل دیا گیا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 20 دسمبر 1971 کے دن جنرل گل حسن خان کو کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا، لیکن 2.5 ماہ بعد 3 مارچ 1972 کو بھٹو نے گل حسن کو اس عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ جنرل گل حسن نے اپنی کتاب میں اس غیر معمولی واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق بھٹو نے انتہائی ڈرامائی انداز میں اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر اور وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کی مدد سے گن پوائنٹ پر انہیں فارغ کیا اور فوج کی کمان جنرل ٹکا خان کے سپرد کر دی۔ جنرل گل حسن کے مطابق فوج پر سقوط ڈھاکہ اور ملک ٹوٹنے کی وجہ سے شدید دباؤ تھا، جس وجہ سے وہ مزاحمت نہ کر سکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر کا دل اس وقت دھڑکنا بھول گیا تھا جب انہوں نے جی ٹی روڈ پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان آدھے راستے میں کھاریاں کنڈ کے قریب ایک مقام پر ٹینکوں کا پورا دستہ کھڑا دیکھا۔ کھر ایک سرکاری مرسیڈیز بینز چلا رہے تھے جس کی پچھلی نشست پر پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن خان اور پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل رحیم خان بیٹھے تھے، جبکہ جنرل گل حسن کی پسلی سے وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کے پستول کی نال ٹکرا رہی تھی۔ آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو صدر ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر ایوان صدر راولپنڈی سے گورنر ہاؤس لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ مرسیڈیز کے اندر ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ یاد رہے کہ یہ اس اجلاس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تسلسل تھا جب دونوں فوجی سربراہان کی صدر بھٹو سے ایوان صدر راولپنڈی میں ملاقات ہوئی تھی اور دونوں کو ان کے استعفوں کا تحریری مسودہ تھماتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ ان پر دستخط کر دیں۔ دستخط کروانے کے بعد بھٹو نے اپنے بااعتماد سیاسی ساتھیوں غلام مصطفیٰ کھر اور غلام مصطفیٰ جتوئی سے کہا کہ دونوں فوجی سربراہان کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں، جہاں اگلے چند دن تک انہیں محفوظ حراست میں گورنر ہاؤس میں ہی رکھا جائے۔ یہ واقعات جنرل گل حسن خان نے اپنی یادداشتوں میں درج کیے ہیں، جن میں وہ بھٹو کے ان سیاسی ساتھیوں کو ہائی جیکرز قرار دیتے ہیں۔ بھٹو کے ان ساتھیوں کو اغوا کاروں کی بجائے ہائی جیکر کے طور پر بیان کرنا بوڑھے اور گوشہ نشین جنرل کی دانشمندی تھی، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ان کی یادداشتوں کو جب شائع کیا تو 1993 میں راولپنڈی میں وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت ملک میں سیاسی کشمکش اور افراتفری عروج پر تھی۔ تاہم جنرل گل حسن نے اپنے ساتھ بیتے ان واقعات کو قلم بند کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ ان دونوں فوجی سربراہان کو ان کی مرضی کے خلاف لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ جنرل گل حسن ان واقعات کو اپنی یادداشتوں میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لاہور کے بیچ راستے میں اس وقت گاڑی کی رفتار یکدم مزید تیز ہو گئی تھی جب غلام مصطفیٰ کھر جو مرسیڈیز بینز گاڑی چلا رہے تھے ان کی نظر سڑک کنارے کھڑے چند ٹینکوں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر 1 یا 2 لمحے کے لیے کھر کے دل کی دھڑکن یقیناً رک گئی ہوگی۔ ان کو شک گزرا ہوگا کہ کھاریاں میں موجود ایک آرمڈ ڈویژن گدی نشینوں کی بھرپور مدد سے ان کو گھیرنے کے لیے تاک لگائے موجود ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنوری 1972 میں پنجاب پولیس کے نچلے درجے کے افسران اور عملے نے دائیں بازو کی جماعتوں کے اکسانے پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی تھی۔ ان کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو حکومت سنبھالنے کی تگ و دو میں تھی۔ بھٹو حکومت کے لیے سیاسی عدم استحکام کی بہت ہی بری صورتحال درپیش تھی۔ 3 مارچ 1972 اتوار کی شام تھی جب بھٹو آرمی اور فضائیہ کے سربراہان پر سخت غصے میں تھے، کیونکہ ان دونوں نے ہڑتال کرنے والی پولیس کی جگہ آرمی اور فضائیہ کو تعینات کرنے کے ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بھٹو نے آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو ملاقات کے لیے ایوان صدر طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب سویلین حکمران خاص ملاقات کے لیے آرمی چیفز کو مدعو کیا کرتے تھے۔ بھٹو نے گل حسن اور ایئر مارشل رحیم پر برہمی کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کی دوسرے درجے کی قیادت غلام مصطفیٰ جتوئی، غلام مصطفیٰ کھر، ممتاز بھٹو اور اس وقت قومی سلامتی کے مشیر جنرل اکبر خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بھٹو نے بات کا آغاز کیا کہ میں لگی لپٹی رکھے بغیر صاف بات کروں گا، ہم ایک کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ تازہ ترین بحران پولیس کی ہڑتال کی وجہ سے ہے، لیکن آرمی اور فضائیہ دونوں نے حکومت کی مدد سے انکار کر دیا ہے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید آگے نہیں چل سکتے۔ آرمی اور فضائیہ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا اور میں اس صورتحال میں حکومت چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر بھٹو نے جواب کے لیے ایئر چیف کی طرف دیکھا تو رحیم خان بولے کہ مجھے فیصل آباد کے اوپر نقلی پروازیں کرانے کے لیے کہا گیا، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پاک فضائیہ کا یہ کام نہیں۔ جنرل گل حسن اپنی یادداشتوں میں ایئر چیف کا جواب نقل کرتے ہیں کہ ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کام آرمی کا ہے۔ جہاں تک تعاون کا معاملہ ہے تو میں نے اس سے قبل کبھی انکار نہیں کیا۔ جنرل گل حسن کی یادداشتوں کے مطابق بھٹو ایئر چیف کے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جنرل حسن کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اگر وہ قانونی نہ ہوئے تو آرمی کی طرف سے عدم تعاون جاری رہے گا۔
जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं तंग आ चुका हूं और कोई भी मुझे कागज़ कलम लाकर दे सकता है। मैं अभी इसी वक्त ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ। जनरल गुल हसन के इस्तीफ़ा देने पर आमादगी का सुनकर भुट्टो ने अपने साथियों की तरफ देखा, जिन्होंने ब्रीफ केस खोला और 2 फाइल कवर्स निकालकर रहीम खान और मेरे हवाले कर दिए। इनके अंदर पहले से टाइप शुदा इस्तीफ़े थे। मेरे मांगने पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने कलम मुझे दिया। कागज़ पर दस्तखत करने के बाद मैंने फाइल कवर बंद कर दिया और भुट्टो के हवाले कर दिया। दस्तखतों की ये तकरीब जैसे ही ख़त्म हुई तो भुट्टो उठे और मुस्तफ़ा खर की तरफ सर का इशारा किया और हमसे मुसाफा करने के बाद चले गए। खर ने हमें आगाह किया कि अब हम उनके मेहमान होंगे। इसके बाद दोनों फौजी कमांडर्स के लाहौर की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो, गुलाम मुस्तफ़ा खर और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इनके हमसफ़र थे। जनरल गुल हसन अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो और इनके दरमियान बाहमी पुरखाश की कहानियाँ आर्मी और सिविल ब्यूरोक्रेसी में पहले ही ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। बरसों बाद पंजाब के गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भुट्टो को इत्तला दी थी कि जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान के फौजी बगावत करने का इम्कान है। इस वाक़े का अहम तरीन किरदार बुजुर्ग सियासतदान गुलाम मुस्तफ़ा खर के बयान करदा वाक़यात की तरतीब वही है जो जनरल गुल हसन ने अपनी किताब में बयान की है। ताहम वो इसे अगवा या हाईजैकिंग से ताबीर नहीं करते। अलबत्ता वो ये ज़रूर तस्लीम करते हैं कि लाहौर पहुंचने पर फौजी कमांडर्स को गवर्नर हाउस में रखा गया था। खर के बकौल पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ की बरतरफी सड़क से उन्हें लाहौर ले जाना कोई मामूली फैसला नहीं था। वो बयान करते हैं कि बिल्कुल सच है कि हम जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम से इस्तीफ़े लेने के बाद लाहौर लेकर आए थे, लेकिन ये झूठ का बुलंदा है कि जतोई साहब या हम में से किसी के पास कोई असलहा था। खर के बकौल दोनों फौजी हुकाम अपनी वर्दियों में मलबूस थे, क्योंकि भुट्टो साहब ने इन्हें ऐवान सदर में इशाइये पर मदऊ किया हुआ था। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने इस दावे को मुस्तरद किया कि दोनों कमांडर्स को सड़क से लाहौर ले जाने का फैसला हाईजैकिंग या अगवा था। उन्होंने बताया कि हाईजैकिंग, अगवा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। इनके मुताबिक जनरल गुल हसन के बारे में हमें बड़ी ख़तरनाक इत्तलात मिल रही थी, जिससे हमें पता चला कि भुट्टो साहब और उनके करीबी साथियों के बारे में जनरल साहब के मंसूबे बड़े ही ख़तरनाक हैं। हमने जवाब में अपना लाहे अमल बनाने का फ़ैसला किया, जिसकी हमारे बाद साथियों ने मुखालफत भी की, लेकिन हमने खुद से यह सवाल किया कि फ़ौजी क़यादत के मंसूबों का मुकाबला करने के लिए तारीख़ हमें किस तरह से याद रखेगी। मुस्तफ़ा खर ने तस्लीम किया कि वो पूरे वसूख से कहते हैं कि सन 1971 की जंग छिड़ने पर जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान ने भुट्टो को इक़्तिदार में लाने में इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन जब उन्होंने भुट्टो के लिए ख़तरनाक मंसूबे बनाना शुरू कर दिए तो हमारे पास कोई और चारा ना रहा, तो फिर हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। लाहौर पहुंचने पर गवर्नर हाउस के मेहमान खाने में जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान के ठहरने का बंदोबस्त किया गया। फिर जनरल गुल हसन ने तजवीज़ दी कि उन्हें और एयर मार्शल रहीम खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अगले दिन रावलपिंडी में एहतमाम कर दिया। जनरल गुल हसन के बकौल उन्होंने इस मुलाकात में भुट्टो से गिला किया कि अगर इस्तीफ़ा ही लेना था तो आराम से कह देते, इतना तमाशा क्यों किया। इस बात पर भुट्टो ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद तलाफ़ी के तौर पर जनरल रिटायर्ड गुल हसन और एयर मार्शल रिटायर्ड रहीम खान को यूरोपीय ममालिक में सफ़ीर लगा दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।